क्या राय है आपकी भट्टी साहब? मैडम शेख, अजीब इत्तफाक है कि आज मैं ख़बर पढ़ रहा था कि बरतानवी ख़ातून वज़ीर हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट लुइस हैग। ये 2013 में इन्होंने एक पुलिस को बयान दिया था कि मैं सड़क पर जा रही थी और इसी दौरान एक बंदा आया, उसने मुझसे चीज़ें लूट लीं और मेरा मोबाइल भी उसने छीन लिया मुझसे। बाद में ये उनको मोबाइल उनके हैंड बैग से मिल गया, मगर उन्होंने ये इतला पुलिस को नहीं दी। उन पर फ्रॉड का मुकदमा, धोखे का मुकदमा चला। अदालत में एतराफ़ किया कि वो धोखाधड़ी की मुर्तकिब हुई हैं, लेकिन उस वक्त अदालत ने सज़ा दिए बिना कार्रवाई ख़त्म कर दी। अब वज़ीर बनी हैं, मामला दोबारा उठा है और वो मुस्ताफ़ी हो गई हैं। अब ये इसमें आप अंदाज़ा कीजिए कि जब उन्होंने पुलिस को इतला नहीं दी थी, फ्रॉड किया था या धोखा दिया था, तब वो पार्लिमान की रुकन नहीं थी, तब अदालत ने उनको कोई सज़ा भी नहीं दी थी। और कसूर सिर्फ ये था कि जो मोबाइल छीने जाने की रिपोर्ट थी वो दर्ज करवा दी और बाद में मोबाइल मिला तो वो बता नहीं सकी और सिर्फ पुलिस को नहीं बताया कि मुझे मोबाइल मिल गया है। तो आज गुज़श्ता रोज़ वो अपने ओहदे से, वजारत से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। ये होते हैं मुल्क और कौमें जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ जमहूरियत होती है, जहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है, जहाँ लोग एक इल्ज़ाम भी लगे तो वजारतें छोड़ देते हैं। अब मैडम शेख, जैसे अभी फ़खर ने कहा कि मुराद सईद और एहसन इकबाल के दरमियान जो एक जंग चली, बयानात पे बयानात, ट्वीट्स पे ट्वीट्स, उससे कितना मुल्क को नुकसान हुआ ये आपके सामने है। इसहाक डार साहब ने अभी जो एक तकरीब में तकरीर की और उसके जवाब में चीनी सफ़ीर ने जितनी सख्त तकरीर की वो भी आपके सामने है। इसहाक डार साहब ने एक मरतबा मुबैना तौर पर जाली अदाद-ओ-शुमार IMF को पेश किए, पाकिस्तान को जुर्माना हुआ और परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत ने वो जुर्माना भरा। और फिर एक अखबार, इसहाक डार साहब का अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक उन्होंने कहा था कि मुझे IMF के एक पेपर ने मैन ऑफ द ईयर करार दिया है और बाद में IMF ने वजाहत की कि हमारा ऐसा कोई पेपर नहीं है। आप शाह महमूद कुरैशी साहब की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने एक बड़ा क्रिटिकल टाइम पे क्या बयान दिया और उस पर फिर क्या क्या हुआ और फिर पाकिस्तान को क्या क्या करना पड़ा। रज़ाक दाऊद साहब का भी फ़खर ने जिक्र किया जो उन्होंने एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया। शेर अफजल मरवत ने जो अभी कहा कि रिजीम चेंज में सऊदी अरब है। बुशरा बीबी ने अभी जो कहा कि नंगे पाँव हम जब सऊदी अरब गए तो वो जो था, ये एक सीरीज़ ऑफ बयानात हैं जिससे नुकसान किसको होता है? मुल्क को। अब मैं हैरान हो रहा था कि एक्स से मुल्क की, यानी ट्विटर से मुल्क की सलामती को ख़तरा है, VPN मुल्क से मुल्क की सलामती को ख़तरा है, फ़लाँ बयान जो है मुल्क दुश्मनी है, फ़लाँ बयान से मुल्क को नुकसान पहुँचा, और फिर हम जाली झूठे मन गढ़ंत मुकदमों की फैक्ट्रियाँ हमने खोली हुई हैं। क्या ग़ुलाम सरवर पर कोई मुकदमा बना? क्या इन्हें मिसाल इबरत बनाया गया? क्या इन्हें अकाउंटेबल किया गया? कि आपकी वजह से, एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान की वजह से, एक झूठ पर मबनी बयान की वजह से, एक बिना तहकीक के बयान की वजह से ना सिर्फ सारे PIA पायलट मशकूक हुए, ना सिर्फ सारी की सारी PIA मशकूक हुई, बल्कि पूरे का पूरा मुल्की सिस्टम जो है हमारा वो मशकूक हुआ। अब आप देखिए कि खरबों का नुकसान हो चुका है, खरबों का, बिलीव मी। 4 सालों में औसतन एक टिकट का नुकसान है वो 48 करोड़ है और यूरोप और बरतानिया के लिए 4 सालों में 3640 फ़्लाइट्स चलती हैं और बोइंग 777 में 35 बिज़नेस क्लास और 358 इकानमी क्लास की सीटें होती हैं। आप अंदाज़ा करें इस मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ है और वो आज बंदा लात पे लात रख कर बैठा है। उसको किसी थाने ने नहीं पकड़ा, किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा, किसी कानून ने नहीं पकड़ा, कहीं भी उसको नहीं पकड़ा गया। उसको अगर मिसाल इबरत बना दिया जाता, अगर मुराद सईद और एहसन इकबाल में जो सच्चा या झूठा है उसको मिसाल इबरत बना दिया जाता, इसहाक डार साहब को मिसाल इबरत बना दिया जाता, शाह महमूद कुरैशी को अकाउंटेबल कर दिया जाता, शेर अफजल मरवत को अकाउंटेबल कर लिया जाता, बुशरा बीबी को अभी मुकदमा चलाकर, झूठे मुकदमे तो बड़े हैं, पता नहीं 12 शहरों में 14 मुकदमे, एक रियासत मुकदमा कायम करती और कहती कि बीबी आ जा ज़रा तहकीक कर लेते हैं, पुराने आर्मी चीफ को भी बुला लेते हैं, आप भी आ जाओ और ज़रा इधर तहकीक कर लेते हैं।
تو اگر کہیں کوئی جزا سزا بھی نہیں ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، جہالت زدہ یہ سیاسی بیانیاں بھی نہیں ہے میڈم شیخ، یہ جوش خطابت نہیں، یہ جہالت ہے. اور اب ابھی بے نظیر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس سے سسٹم بہتر ہوا ہے. اگر ہم نے پی آئی اے تباہ کر کے پورے ملک دنیا میں مشکوک کر کے اپنا مذاق اڑوا کے سسٹم کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ایسا سسٹم کمزور ہی ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سارا کچھ ان ہاؤس کرتے، ان ہاؤس کرنے کے بعد جو 8-10 بے ضابطگیاں تھیں لائسنسوں میں ان کو دور کرتے اور پھر ہم آتے اپنے اندر، آپ کھڑے ہو کر ایک ہاتھ میں پیپر لے کر کہہ دیتے ہیں کہ 200 لائسنس جعلی ہیں، تو میرا خیال ہے غلام سرور جیسے لوگ آگے بھی بیان دیتے رہیں گے، آگے بھی شاہ محمود قریشی صاحب جیسے، شیر افضل مروت صاحب جیسے، بشرا بی بی جیسے، اسحاق ڈار صاحب جیسے، رزاق داؤد صاحب جیسے لوگ آگے بھی بیان دیتے جائیں، کیونکہ جزا سزا کوئی نہیں. چند دنوں کی واہ واہ، اس کے بعد ہماری کمزور یاداشتیں، مضبوط معدے، لکڑ ہضم پتھر ہضم. تو ایک بدقسمتی کی بات ہے 4 سال آپ کی پی آئی اے جو ہے، اور اس صرف پی آئی اے کے پائلٹ مشکوک نہیں ہوئے میڈم شیخ، جو پی آئی اے کے پائلٹس دوسری ایئر لائنز میں تھے ان کو بھی آف ایئر کر دیا گیا کہ آپ تو اسی سسٹم سے آئے ہیں، آپ کے بھی لائسنس میں. کئی مجھے پائلٹس ملے ان دنوں جو دوسری ایئر لائنز میں تھے اور ان کو انہوں نے نوکریوں سے نکال دیا کہ بھائی جان آپ ہمارا جہازوں کا بیڑا غرق کرنے آ گئے ہیں. پی آئی اے کا کوئی ملازم، پہلے پی آئی اے کے ملازم لینا قابل فخر سمجھا جاتا تھا، اس کے بعد انہوں نے پی آئی اے کے ملازموں کو ساروں کو نکال دیا. کتنا بڑا نقصان ہوا. اور آج وہ بھائی جان جو ہیں وہ موجیں کر رہے ہیں اور میں اور آپ ادھر ارسطو پن کر رہے ہیں. آپ کے تدبر، تفکر اور آپ کے اعلیٰ دماغ کو سلام. والسلام. پاکستان زندہ باد. سر آپ نے بات بالکل صحیح کی، بہت بھاری نقصان ہوا. ایسے ایک سوال آ رہا تھا ذہن میں سر، وہ جو ملک سے باہر پڑی 200 بلین کی رقم لوٹی ہوئی واپس لانی تھی، وہ بیان بھی اس میں کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، وہ بیان بھی کوالیفائی کرتا ہے، اور وہ بیان بھی کوالیفائی کرتا ہے جو ایک گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ہم پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا کہ ہمارا سوئس حکومت سے معاہدہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے اور بس وہ پیسے واپس آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد خیر سے وہ نہ پیسے آئے. دونوں حکومتوں نے مل کر کھیلا، ایک یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اور ایک مرتبہ اسحاق ڈار صاحب نے دستاویز لہرائی قومی اسمبلی میں کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ معاہدہ. اس کے بعد کسی نے گول کر گئے تھوڑا سا بھٹی صاحب ویسے مظہر عباس صاحب، لیکن چلے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تھینک یو. ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. بھٹی صاحب کو اتنا ہم فری پاس دے دیتے ہیں. مظہر صاحب آپ کہیے گا سر، بہت ہی سنجیدہ معاملہ، بہت ہی سنجیدہ بات، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سیکھا ہوگا سیاستدانوں نے؟ ذرا اگر ماضی میں ہم دیکھیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ پی آئی اے والے مسئلے سے بڑا، اور جو ہماری سفارتی مسائل جس طرح سے پیش آئے بیانات کی وجہ سے، اس سے بھی بڑی کوئی اگزامپل ملتی ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں ایک وزیر اعلیٰ تھے، اگر انہوں نے یہ بات کی تو کیا غلط کی کہ ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی. تو جہاں چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس اس طرح کی بات کرے تو یہی مسئلہ ہے کہ رانگ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس. سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ جب منسٹریز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ وزیر جو ہے اس جگہ کا اہل ہے بھی یا نہیں، یہ شخص اس جگہ وزارت کا اہل ہے بھی نہیں. پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں، پولیٹیکل کنسیڈریشن کرتے ہیں آپ چاہے وہ آپ انٹیریئر منسٹر بنا لیں، چاہے آپ جو ہے ریلوے کا منسٹر بنا لیں، کیا اس کی ریلوے کی ایکسپرٹیز ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی ایویشن کی ایکسپرٹیز ہے یا نہیں ہے. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو ایسی جگہوں پہ لا کے بیٹھا دیں گے تو انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے یہ بیان، اور وہ بھی قومی اسمبلی میں، یہ نہیں کہ کسی پبلک جو ہے اسپیچ میں آپ نے یہ بات کی ہو یا جلسے میں، آپ قومی اسمبلی میں ایک بیان دے رہے ہیں، اور اس بیان کے بعد جو کچھ ہوا تو بالکل بھٹی صاحب نے صحیح کیا کہ اگر سرور خان صاحب کو اس کی سزا ملتی، کیونکہ پورا ایک قومی نقصان ہوا، ایک نیشنل لاس ہوا اس کی وجہ سے. تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ڈیفائن ہی نہیں ہے کہ پولیٹیشن ہوتا کون ہے. جس کی مرضی آئے پولیٹیشین بن جائے، کہہ دے جی میں پولیٹکس کرتا ہوں. بھئی کام کیا کرتے ہو؟ جی سیاست کرتا ہوں. یعنی وہ سیاست کو کام سمجھتا ہے، وہ اور کوئی کاروبار نہیں کرتا، وہ سیاست کو ہی کاروبار سمجھتا ہے. تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہو تو آپ کے یہاں سسٹم کبھی بھی نہیں چل سکتا. دیکھیں ابھی بھی کیا ہے،
آج پی آئی اے کیوں نہیں بہتر ہو سکتی؟ یہی اگر آپ ایک پروفیشنل مینجمنٹ لے کر آئیں تو یہی پی آئی اے گرو کر سکتی ہے. آپ اس کے روٹ کاز کیا ہیں؟ کرپشن ہے نا، میسو کرپشن، مس مینجمنٹ. اس کو آپ دور کر لیں، یہی پی آئی اے آگے بڑھے گی. یہی آپ ریلوے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کیوں پرائیویٹائز کر رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ کو آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، آپ کراچی ایئرپورٹ کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، آپ لاہور ایئرپورٹ کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، اسی طرح آپ اسٹیل مل کو بیچنے میں وہ ہیں. بھائی لاسز کیوں ہوئے ہیں؟ کیا اس کے کچھ لوگ اکاؤنٹیبل ہیں یا نہیں ہیں؟ بس یہ کہ جی نقصان ہو گیا لہذا اس کو بیچ دو. بھائی جنہوں نے نقصان کیا ان کو سزا دو اور اس نقصان کا ازالہ کرو. ازالہ اپنی انڈسٹری کو بیچنے میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب آپ کماتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. جب آپ پرائیویٹائز کر دیں گے تو وہ تو آپ کے لیے آنسربل ہی نہیں ہوگا، وہ آپ کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوگا. وہ ٹھیک ہے وہ اپنا پیسہ، چاہے ایئرپورٹ کا مسئلہ ہو چاہے کسی کا بھی مسئلہ ہو. تو میرا خیال ہے یہ جو سوچ ہے، چیز جو ہمارے فائنانس منسٹر کہتے ہیں اور پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ جی حکومت کاروبار نہیں کرتی، تو جو کاروباری لوگ ہیں وہ حکومت بھی نہیں کرتے ہیں. جن کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں وہ حکومت نہیں کرتے. وہ حکومت وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوتا، جن کا کوئی پرسنل بزنس اس میں نہیں انوالوڈ ہوتا اس کے اندر. تو ہمارے یہاں جو اپروچ ہے، اور اسی لیے ہم لوز کینن ہیں، ہم لوز ٹاک کر جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے غلط بات کر دی، اس کا نقصان کیا ہے. ایک ہمارے گورنر تھے، انہوں نے اس زمانے پولیٹیکل ایجیٹیشن زوروں پہ تھا، انہوں نے کہا جی اتوار کو جمعے کو کیا ہڑتال کی، جمعے کو تو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے. تو اپوزیشن نے اس کے بدلے میں اتوار کو ہڑتال کر دی، تو اتوار کو ہڑتال کامیاب ہو گئی. تو ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ابو پالیٹکس نہیں کریں گے، جب تک آپ رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس نہیں کریں گے، جب تک کہ ان اداروں میں جو ادارے ہیں اس میں اس طرح غیر ضروری انٹرفیرنس جو ختم نہیں کریں گے، آپ کی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. آپ چیزوں کو بیچتے چلے جائیں گے اور جو لوٹ کے چلے گئے ان میں سے کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے. جب تک یہ اپروچ، اور تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے سیاستدان ہوں، حکومت ہوں، غیر سیاسی لوگ ہوں. جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی اپنا کھا کما کے چلے جاتے ہیں. ان کو ایک جگہ سے بھی پینشن مل رہی ہوتی ہے، دوسری جگہ سے بھی پینشن مل رہی ہوتی ہے، وہ آرام سے چلے جاتے ہیں. تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جب تک اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا، اب پالیٹکس نہیں ہوگا، میرا خیال ہے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی.